باب السلام فی الصلاة کیف ہوا وبیل ابن محمد عن عامر ابن سعد عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاة تسلیمة واحدة السلام علیکم قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان المصلی یسلم فی صلاته تسلیمة واحدة تلقاء وجهه السلام علیکم واحتجوا فی ذلك بهذا الحدیث۔ انسان جو نماز سے نکلتا ہے وہ سلام کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ کس کے ذریعے سے نکلتا ہے؟ سلام کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ تو سلام کرنے کے اندر اختلاف ہے کہ آیا سلام ایک ہوگا یا سلام دو ہوں گے۔ اگر ایک سلام ہے جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے ہے تو وہ سلام کس طرف ہوگا؟ امام مالک صاحب فرماتے ہیں کہ وہ سلام ایک ہی ہوگا اور سامنے کی طرف ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل حضرت عامر ابن سعد عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاة تسلیمة واحدة السلام علیکم، ایک ہی سلام ہوگا اور وہ سلام سامنے کی جانب سے ہوگا۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان المصلی، امام طاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اس طرف گئے کہ نماز پڑھنے والا آدمی یسلم فی صلاتی تسلیمۃ واحدۃ تلقاء وجهہ، سامنے کی جانب ایک سلام کرے گا السلام علیکم، واحتجوا فی ذلک بهذا الحدیث، اور اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا بل ينبغي له ان يسلم عن یمینه وعن شماله، اور اس کے مد مقابل ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے کہ سلام دائیں طرف کرے اور بائیں طرف کرے۔ محمد عن عامر ابن سعد، یہ دوسری روایت ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے۔ ائمہ ثلاثہ کیا فرماتے ہیں کہ سلام دونوں جانب کریں گے اور ابتدا دائیں طرف کریں گے۔ دائیں طرف پہلے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ بائیں طرف پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ کہ اس ترتیب سے نماز سے نکل جائیں گے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل حضرت عامر ابن سعد عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یری بیاض خدیہ من ہا ہنا ومن ہا ہنا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفید گال سلام پھیرتے ہوئے ہم نے دائیں طرف بھی دیکھا اور بائیں طرف سے بھی دیکھا۔ سلام کے اندر ایک بات سمجھ لیجیے گا کہ ایک تو مقتدی امام کی اتباع کرتا ہے، کوئی بھی مقتدی ہو ظاہر ہے امام کا متبع ہے، امام کا اتباع کرنے والا ہے، اور امام کی تابعداری ہر ایک رکن کے اندر ہے، نماز کے ابتدا سے لے کے نماز کے انتہا تک۔ اگر کوئی آدمی ابتدا سے ہی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہے انتہا تک، وہ وہی طریقہ اختیار کرے گا جو امام کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آدمی ایک رکعت نکل گئی اور اس نے امام کی اتباع کی، تو ظاہر ہے کہ امام کی نماز جب پوری ہوگی تو مقتدی کی نماز تو پوری نہیں ہوگی، وہ تو ایک رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا رہے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ وہ سلام نہ پھیرے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں یہ غفلت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ایک رکعت رہ گئی، امام نے سلام پھیر لیا، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ آدمی سلام پھیرتا ہے مقتدی۔ اب ایسی صورتحال میں وہ اپنا ایک رکعت بغیر سجدہ سہو کی پورا کرتا ہے، بغیر سجدہ سہو کی وہ اپنا نماز پورا نہیں کرے گا، وہ لازماً سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا، اور امام کے سلام کے بعد اس طریقے سے عمل کرنا یہ سجدہ سہو کو واجب کرتا ہے۔ ہاں اگر امام جس وقت سلام پھیر رہا ہے، امام کے ساتھ ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا، پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے، اس لیے کہ اب آپ ابھی تک امام کی اتباع میں ہو، تو آپ کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ویسے آپ نے السلام علیکم کا آواز سنا، یا ویسے جناب آپ نے بھول کے سلام پھیر لیا، لیکن اب تک امام نماز کے اندر ہے، تو تب بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی قصدن کرتا ہے
تو ظاہر ہے کہ قصدن کرنے والا آدمی تو نماز کے اندر شمار ہی نہیں ہوگا، اس کی نماز تو سرے سے فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی آدمی بھول کر کرتا ہے تو بھولنے کی صورت میں یہ طریقہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں امام کے سلام کے بعد سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہوا ہے، اور امام کے ساتھ ساتھ اگر سلام پھیر لیا اور منہ موڑ لیا تو اب ایسی صورتحال کے اندر اس کے اوپر سجدہ سہوا نہیں ہے۔